13 اور پچھلے 1 گھنٹے سے اس کو نہارے میں مہو تھا، دل میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ اس کو علم تھا کہ کازما اس کا چہرہ دیکھ کر وہ واویلا ضرور کرے گی، لیکن اس کی آنکھوں سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ وہ صرف اس کی تھی، اس بات پر اس کو پختہ یقین تھا وہ خود بھی الگ نہیں ہونا چاہیے گی۔ اگر احتشام اور کیان میں سے ایک کو چنا جائے تو وہ بنا تاخیر کے اس کا نام لے گی۔ اس کی معصوم سے چہرے پر نظریں ٹکائے وہ کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ جب ضبط کے بند ٹوٹنے لگے تو وہ اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کے پیٹ پر رکھا ہاتھ اٹھاتا اپنے ہاتھ میں لے گیا۔ اپنے انگوٹھے سے اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلاتے وہ نظر اس کی گردن میں پہنے لاکٹ پر ٹکا گیا۔ اس کو دیکھ کر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ ایسا ہی لاکٹ اس نے بھی پہنا ہوا تھا، بس فرق اتنا تھا جہاں کازما کے لاکٹ پر ہارٹ بنا ہوا تھا وہیں اس کے پہنے لاکٹ پر کے لکھا ہوا تھا، سنو روہمن تمہارا ساتھ مسحور کن ہے۔ ایسا کوئی سمندر نہیں جو مجھے تم سے جدا کر سکے۔ ایسا کوئی پہاڑ موجود نہیں جو مجھے تم تک پہنچنے سے روک پائے۔ وہ سڑکیں بنی ہی نہیں ہیں کہ جو مجھے تم سے دور لے جائیں۔ تم جاننا چاہتی ہو میری کائنات کو، وہ مکمل تمہاری چمکتی آنکھوں میں پوشیدہ ہے۔ میری زندگی تمہارے لبوں سے پھوٹتی ہے، تمہارا پیار ہر لمحہ میرے دل پر بارش کی طرح برستا ہے۔ میری نیند تمہارے روشن خوابوں سے مکمل ہوتی ہے اور تمہاری مسکراہٹ میرا پسندیدہ گیت ہے۔ بس یہی میری محبت ہے۔ کیان نے جھکتے اس کے گلابی گال پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑا تو وہ اس کی داڑھی کی چبھن محسوس کرتے کسمسماتے کروٹ بدل گئی، لیکن اپنے قبر پر کچھ رنگتا محسوس کر کے جھٹ سے آنکھیں کھولتے رخ بدلتے اس نے دیکھا تھا جو اسے ہی مخمور نگاہوں سے تک رہا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر کازما کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھنا چاہا تھا جب کیان اس کے ساتھ ہی نیم دراز ہوتا اس کو کمر سے تھام کر اپنے ساتھ لگا گیا۔ چھوڑو مجھے بیہودہ انسان، کازما اس کے گرفت میں مچلتی مسلسل اپنے ناخنوں سے اس کے ہاتھ پر وار کر رہی تھی، لیکن کیان نے ایسا محسوس کر رہا تھا کہ سننے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی ہو، جبکہ اس کے لقب پر اس نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ روہمن اس کے کان کے قریب جھک کر مخمور لہجے میں کہا تو کازما کے حرکت کرتے ہاتھ تھامے تھے۔ ذہن پر زور دیا تو سالوں پہلے کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے، یہ روہمن کیا ہوتا ہے؟ 6 سال کازما نے اپنے ساتھ بیٹھے کیان کو دیکھ کر کرنا سمجھی سے پوچھا تھا۔ کیان اس کے سوال پر مسکراتا اس کی طرف متوجہ ہوا اور بغور اس کے دیکھنے لگا۔ اس کے دیے گئے لاکٹ سے کھلنے میں محوی تھا۔ تم کیا کرو گی جان کر ابھی اس کا سوال کا جواب سمجھنے میں بہت وقت لگے گا۔ کیان نے اس کے ہاتھ سے وہ لاکٹ لیتے اسے اپنی مٹھی میں بند کرتے کہا، اس کے وقت کے لاکٹ سے اپنا رقیب لگ رہا تھا جو اس کی
جو اس کی اینجل کی توجہ اس پر سے ہٹا رہا تھا جو اس کی قطعاً برداشت نہیں تھا، جبکہ کاظمہ نے اس کو غصے سے گورا تھا۔ وہ جھپٹے کے انداز میں اس کے ہاتھ سے وہ لاکٹ لینے لگی۔ کیان تو اس کے اندازہ پر ہی بول کھلا گیا تھا، جو منہ پھیلائے لاکٹ لینے کے چکر میں تھی۔ میرا لاکٹ دو، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی اور کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس کو نہ چھوڑتے دیکھ کر کاظمہ ناک سکڑے روٹھے پن سے بولی تو کیان نے وہ لاکٹ اس کے سامنے کیا تھا، جس کو کاظمہ نے چھین کر اپنی چھوٹی سی مٹھی میں بند کیا تھا۔ یارمن، تمہیں پتہ ہے روح من کس کو کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے، جسے دیکھ کر محبت نکلے، جسے دیکھ کر سانسیں رک جائیں، جسے دیکھ کر دل کہنے پر مجبور ہو جائے۔ تم ہی میری ہر خوشی ہو، تم ہی میری کائنات ہو۔ اب پتہ چلا کس کو کہتے ہیں روح من، تم کو کہتے ہیں روح من۔ ہاں تم ہو بس روح من۔ کیان نے اس کا چہرہ تھوڑی سی تھام کر اپنی جانب کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گمگیر آواز میں کہا تو کاظمہ اس کی آواز کی سحر میں کھوئی تھی، پھر اس کے چپ ہونے پر چہکتی اپنے مطلب کی بات سمجھ کر مقابل کا سہارا ہمار بیگ سے اڑ گئی۔ مطلب آپ بھی مجھے سے باعث روشنا اپو رائکا کی طرح محبت کرتے ہیں؟ آپ بھی مجھ سے بائی روشنا اپو رائکا کی طرح محبت کرتے ہیں؟ اس کی طرف دیکھ کر آنکھیں پٹپٹاتے معصومیت سے پوچھا تو کیان کا دل چاہا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ وہ اس کو اپنا بائی بنانے پر تلی ہوئی تھی، لیکن پھر خود کو پرسکون کرتا اس کو محبت میں سمجھانے لگا۔ اینجل، میں آپ سے جو محبت کرتا ہوں نا وہ الگ ہے، تو خدا را یہ بار بار مجھے اپنے بھائی نہ بنایا کرو۔ کیان نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے دیے تھے، جس پر کاظمہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی کو کیان نے مبہوت ہو کر دیکھا تھا، لیکن اپنے بے لگام ہوتے جذبات کو سنبھال کر چہرہ موڑ گیا۔ کاظمہ نے جب اس کو چہرہ موڑتے دیکھا تو آنکھوں میں چمک لیے گھاس پر سے اٹھ کر اس کے قریب ہوتے اس کے گال پر بوسہ دیتے مسکراتے لہجے میں بول کر وہاں سے بھاگی تھی۔ ٹھیک ہے یان بھائی، پلیز ٹیبل، میں سمجھ گئی آپ کی بات۔ وہ جو آپ اب تک سن سا بیٹھا تھا، اس کے ذرا سی لمس پر اس کی کھلکھلاتی آواز سن کر ہوش میں آتے چہرہ موڑ کر اس کو دیکھنے لگا، جو بھاگتے ہوئے باغ میں سے نکل رہی تھی۔ ہاتھ اپنے چہرے کے قریب لے جاتے اس جگہ کو چھوا تھا جہاں اس کا نرم لمس اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں گو گئی ہو تم کیان، اس کو بے حس و حرکت محسوس کر کے ذرا اونچی آواز میں کہا تو کاظمہ گڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ چھوڑو مجھے، اور کون ہو تم؟ کاظمہ پھر اس کی گرفت سے نکلنے کی لیے کوشش کرنے کی تو کیان نے خود ہی اسے آزادی دے دی۔ اس نے خود ہی اسے آزادی دے دی۔ اس نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ وہ اس سے اب ڈر نہیں رہی تھی اور نہ ہی کانپ رہی تھی، جیسے اس کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی کر رہی تھی۔ تم جاننا چاہتی ہو روح من؟ کیان نے اس کی طرف دیکھ کر استفسار کیا تو کاظمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تمہیں یہاں میرے پاس آنا پڑے گا۔ کیان نے اس کو صوفے پر بیٹھے دیکھا کہا تو کاظمہ نے اجنبی سے اسے تکا۔ آپ واقعی پاگل ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ میں شادی شدہ ہوں؟ کاظمہ نے آنکھیں دکھاتے سختی سے کہا تو کمرے کی فضا میں اس کا جاندار قہقہا گونجا۔ ہا 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 ہا، سچ میں
تم عجیب ہو قاسمہ، اتنی دیر سے بھی تم میرے ہی ساتھ تھی۔ میں نے کسی بھی کی جانب تو تم نے نہیں روکا تھا۔ کس بھی کی جانب تو تم نے نہیں روکا، کیان نے تعصب سے اس کو دیکھ کر کہا تو قاسمہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ شخص اس کے بے ہوشی کا فائدہ اٹھا چکا تھا۔ کیان جو اس کو تنگ کر کے لطف اندوز ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپتے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اگر اس کی فارم ہاؤس کے لوگ اس کو اس طرح دیکھ لیتے تو یقیناً بے ہوش ہو جاتے، لیکن کیان کا یہ انداز صرف قاسمہ کے لیے تھا، جس کو اسے ذرا فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ہانی رو کیوں رہی ہو یار، محرم ہوں تمہارا، مکمل حق رکھتا ہوں۔ مکمل حق رکھتا ہوں تم پر، کیان اس کے آنسو صاف کرتے مصنوعی سختی سے بولا تو قاسمہ کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جو سائم کے چہرے کے نقوش سے بالکل نہیں مل رہا تھا۔ آپ سائم نہیں ہیں، قاسمہ نے اس کو دیکھ کر دو ٹوک لہجے میں کہا تو کیان گہری سانس بھر کر اس کے سامنے سے اٹھ کر واش روم میں گیا اور وہاں سے اپنا چہرہ دھو کر اس کے سامنے رکا تو قاسمہ پوری آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی، جو اب بھی سائم لگ رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ مطلب اب وہ ماسک؟ قاسمہ بے ربط جملے بولتی معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھی، جب کیان نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو تھام کر اپنے سامنے کیا تھا۔ ہنی، مجھے پتا ہے تم ناراض ہو مجھ سے، لیکن میرا یقین کرو، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں محفوظ رکھنا چاہتا تھا تمہیں۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں کون ہوں؟ اس کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تو کیان اس کے برابر میں بیٹھا تھا اس کو ہاتھ سے تھام کر اپنی گرفت میں لے گیا۔ ہنی، کیا تمہیں پتا ہے کہ عصمت بلوچ نے 2 شادیاں کی تھیں؟ کیان نے پوچھا تو قاسمہ دنگ رہ گئی تھی، اس کے لہجے میں عصمت بلوچ کے لیے اگلتی نفرت کو محسوس کر کے جی رویکا نے بتایا تھا مجھے۔ قاسمہ کی نرمی سے جواب دینے پر سائم نے اس کے سر پر اوڑھا دوپٹہ نکال کر اس کے کیچر میں منہ کے بالوں کو آزاد کرتے ان میں اپنا چہرہ چھپایا تھا، جبکہ اس کی حدود درجہ غربت پر قاسمہ کا دل کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ اس کو پیچھے کرنا چاہتی تھی، اس کو اس کے لیے کیے گئے ستم یاد کروانا چاہتی تھی، اس کو ریسپیکٹ کہنا چاہتی تھی، لیکن زبان ایک لفظ بھی کہنے سے انکاری تھی۔ وہ بس یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ ہے کون؟ اس شخص کے 2 چہرے ہیں۔ بچپن میں وہ اس کی کیان بن کر ملا تھا، جو اب بھی کچھ دیر پہلے اس کے سامنے موجود تھا، اور اب سائم، جو ہمیشہ اس کو تکلیف دیتا تھا۔ وہ الجھ گئی تھی، اور اس کی یہ الجھن صرف کیان ہی سلجھا سکتا تھا، اس لیے وہ اپنے لبوں پر فکل لگائے اس کو جاننا چاہتی تھی۔ ماضی۔ رات کی سیاہی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ صوفیہ اپنی 3 ماہ کی بیٹی کے ساتھ سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ان کا دل گھبرا رہا تھا، اور یہ گھبراہٹ انہیں روز ہی ہوتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے عصمت بلوچ نے فون کرتے انہیں دروازہ کھولنے کو کہا تھا، جس پر ان کی جان لیوا لبوں پر آ گئی تھی۔ ان کے کڑکڑاتا لہجہ واضح کر رہا تھا کہ وہ نشے میں ہیں، لیکن ان کی بات ماننے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ بے چینی جب کسی صورت ختم نہیں ہو رہی تھی تو وہ لائٹ چلاتے اٹھ بیٹھی اور نظریں قرۃ العین کے چہرے پر ٹکائیں۔ جب وہ کوئی
آرام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ صوفیہ نے نظریں اٹھا کر دروازے کی سمت دیکھا تو اس میں بلوچ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ انہیں گھور رہے تھے۔ پھر ان کی نگاہ اینی کی جانب گئی، جس کو محسوس کر کے انہوں نے اسے اٹھا کر کارٹ میں ڈالا تھا، جس سے پراسرار مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آئی، اور ان کی طرف قدم بڑھاتے، ان کے بازو کو اپنے جارحانہ گرفت میں لیتے، انہیں بیڈ پر دھکا دیتے پر جھکتے چلے گئے۔ سنو صوفیہ! بلوچ، جو اپنا ٹوٹا بکھرا وجود سمیٹ کر کمرے سے باہر جا رہی تھیں، ان کی پکار پر مڑتی اپنی سرخ سوجی آنکھوں سے ان کو دیکھنے لگی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ یا تو وہ اس شفاق شخص کو مار دے یا خود کو ختم کر لے۔ اس سے زیادہ نفرت نہیں اپنے بھائی سے ہو رہی تھی، جنہوں نے جانتے بوجھتے انہیں جہنم دھکیل دیا تھا، صرف ان کے پیسے کے لیے۔ میں کچھ وقت یہاں نہیں آؤں گا۔ یہاں سے کہیں جانے کی بھی کوشش نہ کرنا، ورنہ یہ جو تمہاری بیٹی ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں بچائے گا، شفقیت سے کہہ کر کمرے سے نکلتے چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی، اپنی وجود سے گھن رہی تھی اسے۔ انہیں کاش وہ کبھی دبئی سے کبھی یہاں آئی ہی نہ ہوتی، وہیں رہتی، پھر اکیلے ہی کیوں نہ رہنا پڑتا۔ ان کے بھائی نے ان کو زندہ لاش کی طرح بنا دیا تھا، اور ایک بار پھر پلٹ کر ان کو پوچھا بھی نہیں۔ ان کے سر تو بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اپنی زندگی میں مصروف ہوتے وہ ان کی زندگی کو یکسر فراموش کر کے اینی کے رونے کی آواز پر وہ اٹھ کر اسے چپ کرانے لگی تھیں۔ اگر انہیں اب فکر تھی تو بس قرۃ العین کی، جس کو اس زمانے میں کبھی شناخت ملتی، یہ وہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم رہتی۔ ایک ماہ بعد صوفیہ بلوچ، جو کچن میں کھڑے ہوتے چائے بناتے ساتھ ساتھ اینی سے باتیں بھی کر رہی تھیں، اچانک گھبراہٹ ہونے پر وہ چولہا بند کرتی اپنے کمرے میں آئی تھیں۔ اینی کو بیڈ پر بٹھائے وہ منہ پر ہاتھ رکھتے واش روم میں گئی تھیں، پھر باہر آتے اپنا چہرہ صاف کرتے نڈال سے بستر پر دراز ہوئی تھیں۔ اینی کے رونے کی آواز پر انہوں نے ملازمہ کو آواز لگائی تو وہ فوراً بیشتر کمرے میں داخل ہوئی۔ جی بی بی۔ ملازمہ اپنی کھوجتی نظریں صوفیہ بلوچ پر ٹکائے ان سے استفسار کرنے لگی۔ اس کی چھٹی ہنس تیزی سے بیدار ہوتی ان کے نڈھال ہوتے وجود کی کہانی سنا رہی تھی، لیکن اس نے ابھی کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ اینی کو سنبھالو، نکاہت زدہ آواز میں اس نے کہا تو وہ سر ہلا کر آگے بڑھتی، اسے اپنی گود میں اٹھا گئی، جو روتی اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے مچل رہی تھی۔ جی میری مانے تو بیٹی جی، بی بی جی میری مانے تو آپ ڈاکٹر کو دکھا لیں ایک دفعہ، کہیں پریشانی نہ ہو جائے بعد میں۔ ملازمہ نے معنی خیزی سے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلا گئی، اور کسی کے لیے نہ سہی لیکن اپنی بیٹی کے لیے تو ان کا ٹھیک ہونا بے حد ضروری تھا۔ اپنے فون سے ڈاکٹر کو فون کرتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ جب آدھے گھنٹے بعد ملازمہ ڈاکٹر کے ساتھ اندر داخل ہوئی، ڈاکٹر صبا نے ایک نظر صوفیہ کے چہرے کو دیکھ کر اسے صوفیہ کو اٹھانے کو کہا تو وہ سر ہلاتی انہیں اٹھانے لگی۔ بی بی جی ڈاکٹر آ گئی ہیں۔ اس کی آواز پر صوفیہ اٹھ کر بیٹھی تو ڈاکٹر آگے بڑھ کر اس کا معائنہ کرنے لگی۔ مکمل معائنہ کے بعد ڈاکٹر نے جو خبر سنائی ملازمہ کو تو سمجھ نہیں آیا، لیکن اس کے جملے پر صوفیہ بلوچ کو لگا کہ ساتھ تو آسمان اس پر گر گئے ہوں۔ کنگریچولیشن شی از ایکسپیکٹڈ، ڈاکٹر نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن صوفیہ بیگ کے اندر تو دھماکے ہونے لگے تھے۔ ان کے دل میں تو یہ خوف
کلّی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ جہاں ان کے پہلے بچے کو ان کے باپ کو پہچان نہیں مل رہی، دوسرے کو کیسے ملے گی؟ نیم میں اب ابوشن ان کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہو رہی تھی۔ عجیب بے بسی تھی۔ انہوں نے کب چاہا تھا کہ ایسا ہو؟ اپنے ہی وجود کے حصے کو ختم کروانا پڑے گا۔ وہ بات پوری کرنا چاہتی تھی لیکن ڈاکٹر صبا کی حقارت بھری نظروں پر اپنے لب پیوست کر گئیں۔ جائیں، انہیں باہر چھوڑ آئیں، ملازمہ سے کہا تو وہ سر ہلاتی ڈاکٹر کو لیتی نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی بیڈ کون سے ٹیک لگائے نیم دراز ہو گئی۔ میں اس بچے کو بارے میں عصمت بلوچ کو کبھی پتہ نہیں چلنے دوں گی۔ اینی کے بڑے ہوتے اس کو عصمت بلوچ کے حوالے کر کے میں اس کا نام سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ خود سے تانے بانے جوڑتے وہ جلدی سے نیند کی وادیوں میں اتر گئیں۔ اینی میری جان، ماما کو تنگ نہیں کرو، آ جاؤ ادھر، رات ہو گئی ہے۔ اب بش بنتی ترے صوفیہ بلوچ آرام سے چلتے اس کے پیچھے جا رہی تھیں، جو اپنے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر لان میں جا رہی تھیں۔ اس کی آواز پر وہ رک کر ذرا سی مسکراتے پھر سے آگے چل رہی تھیں، جب سامنے سے آتے عصمت بلوچ کے پیروں سے لپٹی۔ جہاں اپنے باپ کو دیکھ کر اینی مسکراتے اپنے ہاتھ اوپر کر گئی، گویا جیسے اسے اٹھانے کو کہہ رہی ہو۔ اس کے برعکس صوفیہ بلوچ کو لگا تھا وہ اب بھی گر جائے گی۔ انہوں نے بے ساختہ دعا کی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ان کو پتہ نہ چلے۔ وہ اپنے بچے کی زندگی پر اس شخص کا سایہ بھی نہیں پڑنے دے سکتی۔ عصمت بلوچ نے اینی کو سخت نظروں سے گھور کر اس کو جھڑکا تو اینی پیچھے ہوتے رونے لگی، جس کو خوف سے دیکھ کر انہوں نے اپنا قدم اندر بڑھائے، جہاں کچھ کچے پیلے رنگ کی کھلی سی فراک کے ساتھ کیپری پہنے کم ہم رنگ کا دوپٹہ لیے بے حد حسین لگ رہی تھیں۔ کیا بات ہے بیگم، میں 3 مہینے نہ آیا تو تم پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی۔ اس کے چہرے پر جھلتی لٹ کو انگلی پر لپیٹے کہا انداز لفرانہ تھا جس پر وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ عصمت بلوچ نے ناگوار نظروں سے ان کا دور ہونا دیکھا تھا، پھر ہاتھ میں تھامی بوتل اپنے لبوں سے لگائی، جس کو دیکھ کر ان کے اذان خطا ہو گئے۔ بہت آرام کر لیا چل کمرے میں۔ بوتل کو زمین پر پھینک کر چلائے تو اینی ڈرتے ہوئے صوفیہ بلوچ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ نہیں، چلیں جائیں یہاں سے، نیم میں آپ کو اب اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود اپنے لہجہ مضبوط نہیں بنا پائی، جس پر وہ تپش میں ان کے قریب آتے ایک زناٹے میں دار تھپڑ ان کے چہرے پر مارے گئے، جس پر ان کا چہرہ ایک جانب ڈھلکا تھا۔ جب تک تم راہ حق نہیں دے سکتے تو کسی کام کی نہیں۔ تم سے اچھی تو وہ ہے نصرت ہے، مجھے قریب تو آنے دیتی ہے۔ عصمت بلوچ، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ٹھنڈا برف پانی کا گلاس خود کے چہرے پر ڈالتے اور پانی پیتے وہ انہیں آزاد کرتے چلے گئے تھے۔ البتہ صوفیہ بلوچ کتنی ہی دیر سن کھڑی ہی رہی تھیں، یہاں تک کہ اینی کے رونے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہوش تو تب آیا جب ملازمہ نے آگے بڑھ کر ان کو شانے سے ہلایا تھا، جس پر وہ چونکتی ان کی طرف مڑی، پھر ہال کی فضا میں ان کا قہقہا گونجا تھا۔
ہاں 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 ہاں، میں آزاد ہو گئی۔ ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جس کو دیکھ کر ملازمہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میں آزاد ہو گئی۔ بے مول لرزتی ٹانگوں سے وہ نیچے بیٹھی چلی گئیں تھیں۔ ہنسو بہہ رہے تھے۔ بی بی جی آپ پریشان نہ ہو، دیکھیں چھوٹی بی بی کتنا رو رہی ہیں۔ آپ خود کو سنبھالنا ہے اپنے بچوں کے لیے، پھر آپ بھی تو یہی چاہتی تھیں نہ؟ ملازمہ رضیہ ان کے قریب بیٹھ کر ان کو سمجھانے کے لیے رساں سے گویا ہوئی۔ تو ٹھیک ہے رضیہ، تم مجھے یہاں سے کیا اپنے گاؤں لے جاؤ گی؟ وہ شخص آ کر میرے بچے نہ چھین دے۔ صوفیہ بیگ ان کے ہاتھ تھام کر بولی تو وہ نم آنکھوں سے ان کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ سر ہلا گئیں۔ محل جیسا گھر چھوڑ کر وہ ان کی جھونپڑی میں رہنا چاہتی تھیں۔ کل تک وہ ان کی قسمت پر نازاں تھی، پر آج افسوس ہو رہا تھا۔ بہت شکریہ تمہارا، ورنہ میں کہاں جاتی؟ انہوں نے روتی قرۃ العین کو اپنے سینے میں بیچ کر کہا، جو روتے روتے ہلکان ہو گئی تھی۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔